اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی. اسلام آباد میں میرا ایک گھر ہے الحمدللہ ذاتی. 2010 میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا. اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے, آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے. واٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے, ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے. سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے 10 منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا. تو مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے قبضے میں تو نے دینا ہے. تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو, میں نے کہا یہاں تم نے کنواں کھودنا ہے. کہتے جی خاص جگہ ہے. میں کہا نہیں, میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے حساب سے کرائی ہوئی ہے, تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا, خاص والا نہیں ہے. کہنا نہیں وہ ایک مائی ہے صاحب لاندی ہے. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بابے مارے ہوئے نے مائیاں کے چیز نے. میں کہا نا مائی ہے. میں کہا مائیاں چاہیے نہیں. اچھا کہنا اچھا اس طرح کرو تسی خواجہ خضر دے نام دا نا ایک بکرا دے دو تو پانی تہاڈا نکل آئے گا. یہ وہ بندہ ہے جس نے NED یونیورسٹی, یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں, اس کے 50 بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں. سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے. داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عقیدہ آپ دیکھ لیں. کہتے جی خواجہ خضر دی پانیاں تے حکومت ہے تو انہوں دے نا دا بکرا دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا. او میں کہا خضر ہوئے یا کوئی وڈے تو وڈا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, میرا پانی کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے اگر منو دینا ہے. وہ کانپنا شروع ہو گیا, اس کو کانفیڈنس لیول نظر نہیں آتا, انہوں پتہ ہی نہیں سی. کہنا جی ہوں تو تہاڈا پانی نکلنا ہی نہیں, لکھا لو میرے کو. اچھا جی میں کہا یار تو اللہ دا نہ لے کے شروع کر. تو 40,000 پہ ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ 200 فٹ جائے گا وہ, اور 40,000 روپیہ, کیونکہ وہاں پہ 70-80 فٹ پہ پانی سیپیج کا نکل آتا تھا اور 120 فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا. تو میں نے کہا 200 فٹ کرواؤں گا. لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کا کہ 200 فٹ اس نے کھود دیا اور زمین بالکل خشک, سیپیج کا پانی بھی نہیں. ہاں وہ کہتا جی ہون سناؤ. کہتا ہالے بھی ٹائم جے ایتھے ایک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی, وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا. او میں کہا نا نا بھائی مائیاں شائیاں نہیں. کہتا جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے, میرے پیسے. میں کہا جی اے لو پیسے. میں نے کہا اس کو آپ نا اور کھودو. کہتا پانی نہیں نکلنا, آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے, اور اسلام آباد میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتا جی 1500 روپیہ ایک دن کا لوں گا اور کھودوں گا جتنا ایک دن میں نکلا ہے. اب دیہڑی کے حساب سے ٹھیکے سے ادھر 40,000 تو دے دیا. میں نے کہا شروع کرو. پہلے دن اس نے 10 فٹ نکالا. کہنا خشک. مجھے کہنا جی حالے بھی وقت سے تسی کدھر اور کھدوا لو, ایتھے پانی کوئی نہیں. میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو. اچھا اگلے دن کیا ہوا, صبح 7-8 بجے نے مجھے کال آئی, سر جی مبارک ہوئے پانی نکلا ہے. اور کہتا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی 210 تو کل ہو گیا تھا نا, آج صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ 50 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے, اور وہ پانی نکلا سر رگ کا پانی. آپ کو پتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سیپیج کا ہوتا ہے, وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے, اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں, وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتے. جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں سوئی چباؤں نا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا, لیکن اگر کہیں نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا. وہ فوارہ پھوٹا تھا جو 50 فٹ کھڑا ہو گیا. کہنا جی بو کی. میں نے کہا جی 220 پوری کرو. کہنا سر 1 فٹ نہیں آگے میں جا سکتا, پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا. اچھا میں کہ ہاں جی کدھر گئے تواڈے خضر تواڈیاں مائیاں تواڈے بابے؟ کہتا جی یہ واقعی اللہ دے کام نے. اچھا اینڈ تے مان لیندے نے اللہ دے کام نے. جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں پہنچتے تھے کہتے تھے ادھر اللہ ہی کام آئے گا, جو سورہ یونس میں آتا ہے. تو میں نے اس کو توبہ کرائی. میں نے کہا آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خضر کو ہم نے بھی ایک دفعہ قابو کیا ہے, جو جعلی خضر انہوں نے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں بزرگوں کو آ کے ملتا ہے. ہمارے محلے میں بھی ایک وہ تویز آگے کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی منو تے ملدے نے. میں کہا جی جدو ملن نہ تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب نہ ہوئے تو منو پڑھ لیں. کہنا جی توبہ استغفار. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی یہ تو بیدبی ہے ان کی. میں نے کہا بیدبی کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ,
نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، میں غائب نہیں ہوں گا۔ میں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے، اسماء اعظم میں سے، اسماء اعظم میں سے۔ تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غائب ہو جائیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غائب ہوتا ہے؟ شیطان من الجنت والناس۔ اور بڑے لوگوں کے اس طرح کے جعلی خضر غائب بھی ہوئے نے۔ ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا، اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے نا ایک بندے کو ایک وظیفہ بتایا، وہ کہتا جی وہ داتا صاحب منو راوی دے پل تے روزانہ ملتے ہیں۔ تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو کہتے وہ پڑھا تو غائب ہو گیا، اس نے رونا شروع کر دیا، تو اسی بزرگاں ناراض کر دیا۔ یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے نے۔ تو جڑا بزرگ اللہ دے نام تو ناراض ہوندا ہے وہ بزرگ نہیں گا، وہ شیطان ہے۔ اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نبی الاسلام کے سنت وظائف ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت، سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سر وہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے، پانی تو نکلنا ہی تھا، وہ خضر یا مائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے۔ میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں، وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے، ان کو خواب میں، ان کی اولاد نہیں تھی، تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا۔ سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اچھا جی، اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا۔ ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا، 2008-9 کی بات ہے۔ اس نے جب درس سنا نا مزارات کے بارے میں، قبروں کے بارے میں، بابوں کے بارے میں، انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مر جانا ہے، میں بابے کسی کو نہیں جانا۔ اچھا جی، وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا۔ جیسے ہی واپس گیا، اس کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پریگنینسی ٹھہرے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ خواب سے پہلے پریگنینسی ٹھہر چکی ہوئی تھی، وہ بابے کے کھاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی۔ آج ماشاءاللہ ان کا بچہ 8-9 سال کا ہے، اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی یہ، کیونکہ پریگنینسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے، تو یہ اکثر بابوں کے کھاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہوتے ہیں، وہ بابوں کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا، پوری زندگی نہ انہیں قرآن پڑھنا سی، نہ بخاری نہ مسلم، انہیں مائیاں اور بابیاں پیچھے جانا سی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو سر ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں۔